کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ نبی کے آنے سے گلشن میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں میں ضیاء آئی ہے۔ نبی کے حسن کی خود خالق نے قرآن میں کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ سباق مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر جاریار آئے۔ ابو بکر اور عثمان و حیدر باغباں جب ہو تو کیوں نہ پھر گلشن اسلام میں تازہ بہار آئے۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، حضرت مولانا مخلص صاحب کی دعوت میں آپ حضرات بھی میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سب کی اس مبارک تقریب میں شرکت کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دینی ادارے، یہ مدارس، مساجد، یہ دین کے مرکز ہے۔ یہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے کلام کا خود محافظ ہوں، اور علماء لکھتے ہیں جب کلام اللہ کا اللہ خود محافظ ہے تو جہاں قرآن کریم پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، ان لوگوں کا بھی، اس جگہ کا بھی اللہ خود محافظ ہے۔ انشاءاللہ یہ گلشن قیامت تک سرسبز و شاداب رہیں گے اور ان سے اللہ کے دین کی ندیاں بہہ بہہ کر علاقوں کو سیراب کرتی رہیں گی۔ اس علاقے کے بڑے پیر حضرت مولانا قاضی بدر حسین صاحب، میری سعادت ہے کہ مجھے ان کی رفاقت بھی نصیب رہی، ان کی معیت میں، رفاقت میں، ان کی سرپرستی میں کئی جلسے کیے اور حضرت بڑے شوق سے پاس بچھایا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ سارے دعا کر دو اللہ ان کے اس گلشن کو آباد رکھے، ان کی محنت کو اللہ پاک اور ترقیاں عطا کر دے، اور اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ مہینہ ہے رجب کا، اس میں کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی، اور اس مہینے میں آپ کی اور میرے نبی کائنات کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کرائی گئی۔ سارے واقعات بڑے اہم ہیں۔ آپ صبح سے معراج کے حوالے سے بہت کچھ سن چکے ہو۔ میں اتنا گزارش کروں گا آپ سے کہ معراج جہاں بہت بڑا اہم واقعہ ہے، بہت بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہاں اس میں اللہ پاک نے کئی مسائل کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، جس کو علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے دین کے نافرمانوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھی۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی آیا کہ جو آدمی سویا ہوا ہو اس کو اٹھانے کا کیا طریقہ ہے۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی آیا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے خود دیکھا۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی آیا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ نبیوں کا نبی بنایا۔ یہ کیوں نہ کہوں، نبیوں کا امام بنا۔ تیسرے پارے کی آیت میں
جو میثاق کیا گیا تھا انبیاء سے، معراج کی رات اس کی وعدہ وفائی ہوئی، ہمارے نبی امام بنے، اور 1,24,000 نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ باقی نبی نبیوں کے نبی، باقی نبی امت کے نبی، اور تیرا اور میرا نبی نبیوں کا نبی۔ باقی نبیوں پہ ان کی امت کو ایمان لانا ضروری، لیکن آخری نبی آمنہ کی لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پہ نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کی اتنی شان ہے، توجہ ہے سب کی توجہ ہے، جن کی بھی توجہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، جلدی 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 15-20 بندے ہیں جنہوں کی توجہ نہیں ہے، اور جنہوں کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، جن آگے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں انہوں نے بات کھڑے کر رہے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، توجہ کرنا، نبی کی شان سبحان اللہ، ہماری محتاج نہیں ہے بیان کی، ہمارا شان بڑھتا ہے کہ نبی کی شان کو بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو عرش پہ بلایا گیا، اور عرش کے آگے کوئی مخلوق نہیں، عرش کے آگے کچھ نہیں ہے، عرش انتہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا میں نے اپنے محبوب نبی کو وہاں تک پہنچایا جہاں سے آگے کوئی شے ہی نہیں، بتا دیا گیا کہ میرا نبی کمال کی اس انتہا تک پہنچا جہاں تک آگے کچھ ہے ہی نہیں، انتہا کی کمالات۔ دارالعلوم دیوبند کی بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی یہ اکابر سے بھی محبت رکھا کرو۔ آپ کا تو بڑا تعلق ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے، کیونکہ آپ کے پیر ہیں قاضی مدن حسین صاحب، اور ان کے پیر ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بل میں کونوں مقام کو سجایا گیا۔ او محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ عشر کا مجھے کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، اس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ، والا قوت شیر ایک ہوش اڑا چلا، کچھ بھی نہیں بولے۔ سیدنا پیر شاہ صاحب نے کیا کہا؟ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، سید الاول سید تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی۔ اے ازل کے حسین
سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے کو پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں یہ جو دیوبند والے ہیں نا، یہ سونے نبی کی شان نہیں بیان کرتے۔ میں نے کہا ایک شیر کروڑ روپے ہمارے اکابر میں جو حضور کی شان بیان، چلو یہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا، میں نے کیا کہا تھا؟ معراج کے واقعہ میں بڑا اہم ہے، اور اس میں اللہ نے مسائل کو رکھا۔ جہاں یہ بتایا گیا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا جو بے نماز ہوگا اس کو سزا مل رہی ہے۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کیا شان ہے تو سبحان اللہ۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہمارے نبیوں کو تمام نبیوں پہ کتنی فوقیت ہے، باقی نبی مقتدی بنے، ہمارے نبی امام بنے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ سارے صحابہ سے حضور کی کتنی، سارے صحابہ سے صدیق اکبر کو کتنی شان ہے، اور صدیق کو نبی سے کتنی محبت ہے۔ بتا دوں بلا حضور فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، رف لائی گئی، پھر آواز آئی ذرا ٹھہر جاؤ، میں حیران ہوا کس کی آواز آ رہی ہے، آواز کیا آئی؟ ٹھہر جاؤ اللہ تم پہ درود پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، اللہ صلاۃ میں مصروف ہے، یہ آواز آئی، میں حیران ہو گیا، اللہ کا صلاۃ پڑھتا نہیں، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر دوسری حیرانگی مجھے یہ ہوئی کہ وہ آواز صدیق اکبر کے مشابہ تھی۔ میں نے سوال کیا اللہ کے سلام پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے بتایا گیا اللہ اے نبی اللہ آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا درود شریف پڑھا کرو، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور جمعے کے دن ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ سب کرنے کی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں تک لکھا باقی کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو، تردد رہتا ہے، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، پڑھ دو تو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اور پھر یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے، اللہ بھی اس عمل میں شریک ہوتا ہے۔ کیا ہے بنا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بل قصر والوں پر جمع کر دو، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہے۔ یہ اس میں نبی پر اور ہمارا عقیدہ نبی اپنے روضے میں زندہ، اپنی روح جسم کے ساتھ زندہ، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں درود پڑھتے رہے نبی پر۔ اگر نبی کے جسم کے ساتھ روح کو نہ مانو تو پھر درود یا روح پہ بھیجا جائے گا یا جسم پہ، نبی پہ تو نہ پہنچا، اس لیے ماننا پڑے گا نبی کے جسم کے ساتھ اللہ پاک نے روح کو جوڑا، اور دنیا کی زندگی سے بھی وہ زندگی بلند زندگی ہے۔ اللہ مجھے 2 دفعہ مدینے لے گیا، اللہ آپ کو بھی لے جائے، بولو وہاں میں نے آہستہ آواز سے بیٹھ کر پڑھا، آہستہ کیونکہ وہاں بلند آواز سے پڑھنا بھی ادب ہے۔ میں نے کہا ہوا حامد محمد ہوا ماجد وممجد ہوا احمد ہوا امجد ہوا مرسل ہوا مرشد
وہ نذیر بھی وہ بشیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی وہ فلک کا عرش مصیر بھی زندگی ہے جی ہمارے نبی کی دیکھو تو مدینہ میں مسجد نبی کے چٹائی پہ بیٹھے ہیں اور دیکھو تو معراج عرش مولا میں یہی معراج وہ نذیر بھی وہ بشیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی وہ فلک کا عرش مصیر بھی یہ اسی کا فیض ہے جہان میں یہ نماز میں یہ اذان میں وہ فلک پہ گئے آن میں وہ یگان عالم شان میں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ وسیم بھی وہ نسیم بھی وہ رغوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ قدیم بھی وہ امین بھی وہ مبین بھی وہ مکین بھی وہ متین بھی وہ حسیب بھی وہ نصیب بھی وہ منیب بھی وہ مجیب بھی یہ اسی کا فیض ہے جہان میں یہ مسجد کس کا فیض ہے یہ قرآن کس کا فیض ہے یہ سنت رسول کس کا فیض ہے بولو نا یہ اسی کا فیض ہے جہان میں یہ نماز میں یہ اذان میں وہ فلک پہ گئے قرآن میں وہ یگان عالم شان میں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ باقی قصیدہ ران دی وقت چھوڑا چھڑا یہ خیال ہے وقت وہ ہو گیا اللہ 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 کے نبی فرماتے ہیں میں جانے لگا مجھے آواز آئی رک جائیے میں رک گیا مجھے آواز پہنچائی گئی اللہ صلاۃ میں مصروف ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ فرشتے کی آواز ابو بکر صدیق کے مشابہ ہے ابو بکر مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گیا شان صدیق شان صدیق مجھے بتایا گیا اللہ کے رسول صدیق تو نہیں پہنچا یہاں کہاں تو جبرائیل بھی نہیں پہنچا رک گیا وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا اللہ کے رسول یہاں صدیق تو نہیں آیا لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میرا محبوب نبی صدیق کے ساتھ انس محسوس کرتا ہے اس لیے اللہ کریم نے فرشتے کی آواز کو صدیق کے مشابہ کر دیا آواز کے مشابہ کر دیا سمجھ آ گیا بس کہاں سے علیحدہ کرو گے صدیق کو سنیے توجہ کیجیے اللہ کے بڑے 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 خطیب آ رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو جگائیں گے میں تو ویسے بھی بوڑھا ہوں ایسے کیا کہا وفات کا وقت آیا خوش نصیبی ہے تیری میری اللہ نے اہل سنت والجماعت سے جوڑ رکھا ہے اور ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں غیب کو بھی ماننے والے میں نے حدیث پڑھی حضرت حسن حسین کو اللہ کے نبی نے گود میں بٹھایا ہوا اور دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی احبہما اے اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں احبہما یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر واحب من یحبہما اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر بلکسر والوں پڑا ہوا حسن حسین جس کے ساتھ اولاد حضرت علی المرتضیٰ کے اور والدہ ماجدہ کون ہے سیدہ فاطمہ لکھا ہے کتابوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین کام ایک وقت میں کیا
کرتی تھی، ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی، زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور گود میں حسن حسین کھیلا کرتے تھے۔ یہ ویسے تربیت نہیں ہو گئی کہ کربلا کے میدان میں نیزوں کے زخم، تلوار کے زخم، لیکن ظالم قاتلوں کو کیا کہا؟ اور لوگوں یاد رکھو، جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، نہ نماز چھوڑنے والا ہو، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت چھوڑنے والا ہو۔ یہ نماز میں نے اپنے نانا سے سیکھی، یہ قرآن کی تلاوت میں نے اپنے اماں سے سیکھی۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ کون ہے؟ اہل بیت، نبی کے خاندان والے، کہو نا ہم صحابہ والے بھی اور اہل بیت والے بھی، نبی کے خاندان سے بھی محبت، نبی کے یاروں سے بھی۔ اللہ 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 کریم نے معراج کے واقعے میں مسائل بھی بتا دیے کہ میرے نبی کو کتنی محبت ہے صدیق اکبر سے۔ دیکھ لو صدیق اکبر سے کتنی محبت کہ وہاں فرشتے کی آواز کو صدیق اکبر کی آواز کے مشابہ قرار دے دیا۔ نبی کو نبی سے کتنی محبت، اور نبی نے بھی کتنی وفا کی، سبحان اللہ۔ لکھا ہے سیرت حلبیہ میں، سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے، آخری جلد میں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے، سیدہ عائشہ کی تشریف فرما ہے، پوچھا گیا خلیفۃ المسلمین یہ تو بتاؤ آپ کی جب وفات ہو جائے آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرے غسل اور دفن کا انتظام ہو جائے، جنازے کا انتظام ہو جائے، اور جلدی کر دینا میری میت کو میری چار بھائی کو اٹھا کر جا کر اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور پاس سے آواز دینا اللہ کے رسول تیرے یار ابو بکر کا جنازہ لائے، اللہ کے رسول تیرے یار ابو بکر کا جنازہ لائے ہیں، اگر اندر سے اجازت ہو جائے تو دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ کی آخری جلد میں لکھا ہے صدیق اکبر کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی، آپ کی چار بھائی اٹھا کر حضور کے روضے کے سامنے لائی گئی، اور صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے آپ کا یار غار صدیق اکبر کا جنازہ لائے ہیں۔ سیرت حلبیہ کا مصنف لکھتا ہے جب یہ آواز لگائی گئی، اللہ کے نبی کے روضے کے دروازے کو جو تالا لگا ہوا تھا وہ تالا نیچے گر گیا اور دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی رب الحبیب وإلى الحبیب، دیر کیوں کرتے ہو یار کو یار سے ملا لو، دیر کیوں کرتے ہو ساتھی کو ساتھی کو ملا لو، دیر کیوں کرتے ہو صدیق کو نبی سے ملا لو۔ میرے بزرگوں، معراج کے واقعے سے صدیق کی شان کا علم ہوا، معراج کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلا اللہ کے ہاں ہمارے نبی کا کتنا مقام ہے، یہ بھی پتہ چلا صحابہ کرام کی کتنی شان ہے۔ دیکھا علماء کرام نے، آپ کو بھی پتہ ہوگا اللہ کریم نے معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے، ایک تو تحفہ دیا 50 نمازوں کا، ایک تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا، اور ایک تحفہ دیا کہ جو آپ کا امتی میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کی بخشش کر دوں گا۔ 3 تحفے دیے اللہ پاک۔ کتنا تحفہ تھا بنا؟ 50 نمازوں کا۔ کتنا؟ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بہت نمازیں ہیں، میں امتوں سے ہو کر آیا ہوں، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ پھر جاؤ اور درخواست کرو کہ کمی ہو جائے۔ حضور 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، 9 5 بولو 9 5
کہ ڈٹھو بولے ہو 9 5 تے آن کتنیاں تے 45 گھڑیاں تے کتنیاں رہ گئے 5 ایک بابا آخر لگا مولوی صاحب ایک پھیرا اور لگتا نہ بڑی موج پڑ گئی لیکن میں نے کہا تمہیں کیا پتا میرے نبی نے فرمایا نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نماز قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے نماز پرسرار سے گزر کا ذریعہ ہے نماز جنت میں داخل کا ذریعہ ہے نماز رزق میں برکت کا ذریعہ ہے نماز چہرے میں نور لانے کا ذریعہ ہے نماز دل میں روشنی لانے کا ذریعہ ہے اور یہ بھی فرمایا اس کی ایک نماز ضائع ہو گئی اگر اس کا مال خاندان تباہ و برباد ہو جاتا اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا ایک نماز کے ضائع ہونے سے نقصان پڑھتے ہیں نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے یہ معراج کے واقعے کا سبب ہے تو 45 کم ہو گئی کتنی رہ گئی بھائی بلکہ بولو 5 تو ایک یہودی ہمارے عالم سے کہنے لگا ہمارے نبی کی مہربانی ہے کہ تم پہ 5 نمازیں رہ گئی ہمارا نبی مشورہ نہ دیتا تو کتنی پڑھنی پڑتی ان سے بولو کتنی لیکن وہ عالم کے تو عالم تھا کسی ڈیرے کا پڑا ہوا تو نہیں تھا وہ بھی دیوبند کا پڑا ہوا تھا اس نے کیا کہا تمہارے نبی کی مہربانی نہیں یہ ہمارے نبی کی مہربانی ہے اصل میں موسیٰ علیہ السلام بہانہ تلاش کر رہے تھے کوئی بہانہ مل جائے میں نے تو درخواست کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دے تو اللہ نے کہا تو میری زیارت نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ نے سوچا مجھے تو اللہ کی زیارت نہیں ہو سکی وہ نبی جو اللہ کی زیارت کر رہا ہے بہانے بنا کے اسی کو دیکھتا رہا سمجھ نہیں آئی میرا کیا آگے یہ یہودیوں کو سوچنا چاہیے آج خاکے تیار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے جو پیغمبر جو تمہارا نبی ہمارے نبی کی زیارت کے بہانے تلاش کرتا ہے قسموں سے اسے نبی کے خاکے اللہ ہم سب کو نبی کی محبت عطا کرے آمین کہہ دو اس لیے میں کہا کرتا ہوں ام احمد علیہ سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے عطر جنت میں لوگوں خوشبو کہاں عطر جنت میں لوگوں خوشبو کہاں ایسی خوشبو نبی کے پسینے کیا مقدر ہے سچی کو فاروق کا کیا مقدر ہے سچی کو فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں 3 انعام ملے معراج کی رات اللہ قبول کرنے کی توفیق دے وظائف بتا رہے تھے مہدی سعید خان صاحب میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں صبح کے ٹائم سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو انشاءاللہ سارے دن کے جائز کام آسان کر دے گا اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو انشاءاللہ گھر میں بھوک نہیں آئے گی فاقہ نہیں آئے گی عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو میرا نبی فرماتا ہے اللہ تم سے قبر کے عذاب کو دور کر دے یہ 3 تحفے سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پریشانی ہو یہ آیات پڑھ کے دعا کر لو اللہ نے تحفہ جو دیا خود کہ میرے محبوب اپنے امت کو بتا دو یہ الفاظ پڑھ کے مجھ سے دعا کیا کرے میں ان کی دعائیں قبول کروں اور میری ذات و صفات میں کسی کو شریک یہ بھی بات ہے نا تو یہ ضروری ہے کہ نہیں ہمارے یہاں تو اتنا ڈھیلا کام ہے نا جتنے ذرا خالدی قبر میں اتنے ہی جھوکو پارٹی گل نہ کرے تو کسی پڑھے لکھے لوگ لیکن میں ان کو سبق دیتا ہوں
کہ اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. میں حیران ہوں، مولانا عثمانی صاحب حیران ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ نے شجر حجر کا نام نہیں لیا، کیا کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج میں بھی چمک ہے نا، چاند میں بھی چمک دمک ہے، اس لیے ان چیزوں کا نام لیا کہ یہ شرک کرنے والا چمکیلو شے پہ گرتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورج کا سجدہ بھی نہ کرو، چاند کا سجدہ بھی نہ کرو، کس کا کرو؟ فاسجدوا. خواجہ مجنون کیا کہتا ہے؟ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیری زیر نگین، جنوں انسوں حور و ملائک عرش و کرسی جرح و زمین. دونوں جہاں میں لائق سجدہ، دونوں جہاں میں لائق سجدہ. شاید جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو، مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن سجدہ کرنے کا کسی شجر حجر کا سجدہ جائے یہ شرک ہے، اور شرک سے پچھلے اعمال ضائع ہو گئے. دونوں جہاں میں لائق سجدہ، دونوں جہاں میں لائق سجدہ، تیرے سوا نور مبین کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم میں آخر پھر دے دو گائے میرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں معراج کے واقعے سے سمجھ آئی، نبی کے صحابہ کی شان بھی سمجھ آئی. میرا رب قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ وہ لوگوں حضرت ابراہیم کو دیکھا بیت المعمور کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، پیغام دیا امت کے لیے. اپنی امت کو پیغام دینا میں، اپنی امت کو پیغام دینا کہ جنت جدید میدان ہے. کلمات مذاہب پڑھ کے اس میں باغ لگاتے رہا کرو، نفلیں پڑھ کے باغات لگاتے رہا کرو. علماء نے لکھا ہے ہم تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اور کیونکہ حضرت ابراہیم نے سلام بھی بھیجے اس امت کی طرف، تو ہم سلام کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آیا نا جواب حضرت ابراہیم؟ حضرت ابراہیم نے ہمیں سلام بھیجا، ہم نے ان پہ سلام کا جواب آ گیا. جو یہ درود نہیں پڑھتے بدلے ان کا سلام کیسے ہوگا؟ بیان کر رہا تھا سبحان اللہ. کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بیٹھے امت کو سلام کہہ دینا میرے محبوب. حضور کو فرمایا اور یہ کہا پیغام دے دینا، سلام بھی دینا. یہ چٹیل میدان ہے، نوافل پڑھ کے نمازیں پڑھ کے اس میں باغ لگاؤ. اور قرآن میں آتا ہے اتنا 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 اللہ کا خوف کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. توجہ کرنا، آخری بات کر رہا ہوں. قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. تحریک اہل سنت غلام اہل سنت والجماعت کے سطح سے بات کہہ رہا ہوں. نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے، ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، اور اللہ اپنے نبی کو، نبی کے صحابہ کو یہ اعلان دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، پوری امت میں اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ قیامت کے دن نبی کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا، نبی کے یاروں کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ اپنے نبی کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا، جو نبی پہ ایمان لائے ان کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ ان کو کیا شان ہے نورہم یسعی بین ایدیہم. ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے بایمانہم، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور کہتے جائیں گے یقولون ربنا کتنی مہربانی کی ہم سے، ہمیں روشنی میں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے، پرسرات سے گزر ہو رہا ہے. اے اللہ اس نور کو اور بڑھا دے، اس میں کمی نہ کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ نہ نبی کو
حشر میں اللہ کرے گا نہ نبی کے بولو نہ نبی کے صحابہ کو نہ نبی کے یاروں کو کہہ دو سارے صحابہ جنتی سارے صحابہ جنتی کوئی کہے نہ کہے قرآن کہہ رہا ہے اور یہی قرآن قیامت کے دن حافظ پڑھے گا کہ نہیں حافظ کو حکم ہوگا پڑھتا جا چڑھتا جا یہی حافظ قیامت کے دن یہی نغمہ بلند کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا دنیا پہ بھی اللہ ان سے راضی قبر میں بھی ان سے راضی حشر میں بھی ان سے راضی جنت میں بھی ان سے راضی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے میرے بہت ہی عزیز حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے سارے پنجاب پورے پاکستان بالخصوص پنجاب کے بڑے مننے پروانے خطیب ہیں انشاءاللہ سنو گے تو ایمان والا ہوگا سارے محبت سے سنو اللہ ہم سب کو سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے